بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 6 مئی اور بدھ کا دن تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. کل عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن تھا. عمران خان صاحب کی فیملی نے اپیل کی تھی پارٹی رہنماؤں سے، ایم این اے سے، سینیٹر سے، ایم پی اے سے، وزراء سے کہ وہ آئیں اور آ کر ہمارے ساتھ بیٹھیں اور احتجاج کریں اور احتجاج پرامن کریں. صرف ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں تاکہ حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے، عدلیہ پر دباؤ ڈالا جا سکے اور کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو، بشرا بی بی کو ہاسپٹل پہنچایا جا سکے اور ان کا علاج ہو سکے، کیونکہ ان کی ایک ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے اور ان کے حالات اچھے نہیں ہیں. ان کو غیر قانونی قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. 6 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا. کسی کو نہیں معلوم کہ عمران خان صاحب کس حالت میں ہیں. لیکن اس کے باوجود کل پارٹی رہنماؤں میں سے کوئی نہیں آیا. لیڈر آف اپوزیشن محمود خان اچرزئی صاحب نہیں آئے اور راجہ ناصر عباس صاحب لیڈر آف اپوزیشن سینٹ نہیں آئے، کیونکہ انہوں نے ان دونوں کو بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے نامینیٹ کیا تھا اور پوری پارٹی کو ایک سائڈ پر رکھ کر ان کو اہم ذمہ داریاں سونپی تھی. لیکن وہ دونوں رہنما بھی نہیں آئے. اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی، سینٹ کے ارکان، خیبر پختونخوا حکومت اور پنجاب اسمبلی سے بھی بہت بڑی تعداد نہیں آئی، بلکہ اکا دکا لوگ آئے جن کا میں آپ کو پہلے ولاگ میں بتا چکا ہوں. ماجرا کیا ہے آخر؟ کیا وجہ ہے؟ سہیل خان افریدی صاحب کو اس لیے وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب پہ شک گزر رہا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کر رہے اور ان کے دونوں طرف معاملات چل رہے ہیں اور ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی اچھے تعلقات ہیں، حکومت سے بھی ہیں، اور ادھر عمران خان صاحب بھی رہا نہیں ہو رہے. اور لانگ مارچ بھی ہوا، 2 لانگ مارچ ہوئے لیکن دونوں ہی ناکام ہوئے. اس تناظر میں علی امین گنڈا پور صاحب کو تبدیل کیا گیا تھا اور علی امین گنڈا پور صاحب نے خاموشی سے اپنا استعفیٰ بھی دے دیا تھا. سہیل افریدی صاحب کو آئے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا اور انہوں نے پہلی تقریر میں ہی زوردار شاندار طریقے سے اپنی انٹری ماری تھی اور کہا تھا کہ عشق عمران، انہوں نے عشق عمران کا نعرہ لگایا تھا کہ عشق عمران میں اگر مر جانا پڑا تو مر جائیں گے. ان کو بہت اچھا رسپانس بھی ملا اور پنجاب میں گئے، جہاں جہاں نکلے ان کو بہترین رسپانس ملا. عوام نے بھرپور ان کا ساتھ دیا. کراچی میں گئے، کراچی کے عوام نکل آئے اور پارٹی کے اندر بھی ان کو فل سپورٹ حاصل تھی اور ان کی کابینہ بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی. لیکن پھر کیا ہوا؟ اب معاملہ جو ہے وہ اب کھٹائی میں پڑتا جا رہا ہے اور اس دوران عمران خان صاحب کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی اور اس وقت بھی پارٹی کے لوگ نکلے، روڈ بلاک ہوئے، سڑکیں بلاک کی گئیں خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ، لیکن وہ دھرنا بھی ختم کروا دیا گیا اور خیبر پختونخوا پولیس نے وہ کیمپ بھی اکھاڑ دی. یہ صورتحال چل رہی تھی. اب معاملہ کچھ فشی فشی لگ رہا ہے اور اب اعتراضات ہونا شروع ہو گئے ہیں سہیل خان افریدی صاحب پہ بھی اور ان کی ٹیم پر بھی، کیونکہ اب ان کی ٹیم بھی اس طرح سے اگریسولی نہیں بولتی اور جس طریقے سے آ کے وہ بیٹھ جاتے تھے اڈیالہ جیل کے باہر، صوبائی وزراء آ جاتے تھے، اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی آ جاتے تھے، باقی لوگ آ جاتے تھے، لیکن اب وہ نہیں آ رہے، بلکہ اب دوسری سوچ ہے وہ آ رہی ہے. مشال یوسفزئی آ گئی، علی محمد خان صاحب آ گئے، شہریار افریدی آ گئے، جنید اکبر صاحب کل موجود تھے، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو رہے ہیں. اور اب یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کہیں سہیل خان افریدی رانگ نمبر تو نہیں، اور کیا سہیل خان افریدی صاحب بھی حکومت سے مل تو نہیں گئے، کیا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے بھی مکمکا تو نہیں کر لیا. مراد سعید صاحب بھی اس کے بارے میں بہت واضح طور پر ایک طویل ترین ٹویٹ کر چکے ہیں اور اس میں انہوں نے سارے حالات و واقعات کا لیا ہے جائزہ. ادھر میں آپ کو بتاتا ہوں، سینیٹر ہیں کلدیپ سنگھ صاحب، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مفاہمت پر لوگ لگے ہوئے تھے. 3-4 سال سے ہم یہی باتیں سن رہے ہیں کہ خان ابھی باہر آ جائے گا، اور اب چیزیں آگے نکلیں اور لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے اور مزاحمت کرنی چاہیے. اس حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہیے. پھر اس امت مسلمہ کا لیڈر باہر آئے گا. جب لیڈرشپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوگی تو کبھی بھی عمران خان نہیں نکلے گا اور عمران خان باہر نہیں آئے گا. اور عمران خان نے بہت کچھ کیا ہے، 30 سال عمران خان نے اس پارٹی کو دیا، ایسے ضائع نہیں ہونے دیں گے. یہ سردار صاحب کہہ رہے ہیں، سینیٹر ہیں اور انہوں نے آواز بلند کی ہے.
پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کا ایک ہی جرم ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ انہوں نے بولنا، امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، اور ہم غلامی نہیں کریں گے، یہ انہوں نے کہا، اور یہی جرم ہے، وہ آج جیل میں ہے۔ 3 سال سے ہم مفاہمت کا سن رہے ہیں، لیکن نہ کیس سنے جا رہے ہیں اور نہ ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں، اور نہ ہی کوئی راستہ اب بچتا ہے، اور راستہ ہے صرف مزاحمت کا۔ اب یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل بڑی ہی دردمندی سے عمران خان صاحب کی بہنوں نے بھی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ محمود خان اچکزئی صاحب ہم سے لاہور میں ملنے آئے تھے، ہم نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس سیاسی طاقت ہے، آپ ہمارے بھائی سے ملاقات کروائیں، عمران خان کے علاج کی کوشش کریں۔ ہم نے ان سے درخواست کی، علیمہ خان اس روز اسلام آباد میں تھیں، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی۔ اور پھر ڈاکٹر عظمیٰ خان، عمران خان صاحب کی بہن ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں بہت پریشانی ہے، 6 مہینے ہو گئے قید تنہائی میں، یہ جو ٹکٹ ہولڈرز چھپے ہوئے ہیں وہ کس دن کے لیے چھپے ہوئے ہیں، نکلیں گرفتار ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، کیس سب پر ہیں، ہم پر بھی ہیں۔ خان صاحب کہتے تھے کہ نکلیں، گرفتار ہو گئے تو کیا ہوگا، میں بھی جیل میں ہوں، باقی لوگ بھی جیل میں ہیں، سیاستدان جیل میں جاتے رہتے ہیں، جو لیڈر بنتا ہے وہ پکڑے جانے سے نہیں ڈرتا، اور لیڈر لیڈ کرتا ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر عظمیٰ نے عمران خان صاحب کی باتوں کو دہرایا اور یہ سب کچھ کیا۔ پھر سینیٹر کامران مرتضیٰ ہیں JUI کے، انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں یہ لوگ کہ 90% لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور تو 90% مل کر ایک بندے کو رہا نہیں کروا سکتے، عمران خان کو چھڑوا نہیں سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ضرور ہے، جو چھڑانے کے لیے لیڈ کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اور ملے ہوئے ہیں۔ اور جس وقت یہ بات چیت ہمارے ساتھ چل رہی تھی تو اس وقت بھی ان کی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ اب یہ معاملہ جو ہے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ سہیل خان افریدی صاحب جو ہیں، ان کے پاس ابھی تک انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا، اور باقی انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ بھی چلائی، سب کچھ کیا۔ اب ان پہ ہو رہی ہے تنقید، اور ایک اور بات پر بھی ان پہ تنقید شروع ہو چکی ہے، اور وہ یہ کہ آج انہوں نے قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان کیا ہوا ہے خیبر پختونخوا میں، کہ آج قلم چھوڑ ہڑتال ہوگی، اور خیبر پختونخوا حکومت کے جو ترقیاتی فنڈز اور جو بقایا جات ادا نہیں کیے جا رہے وفاقی حکومت کی طرف سے، وہ سارے کے سارے ریلیز کیے جائیں، اور اگر نہیں ریلیز کیے جائیں گے تو پھر ہم قلم چھوڑ ہڑتال کریں گے، اور ان کو NFC ایوارڈ میں سے بھی حصہ نہیں مل رہا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ سہیل خان افریدی صاحب ابھی تک کسی بھی قسم کا احتجاج کرنے، لانگ مارچ کال کرنے سے انکاری ہیں، یا مینیج نہیں ہو رہا، اور آپس میں ایک دوسرے سے کھیل رہے ہیں؟ تو یہ وجہ ہے کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے گراؤنڈ پہ پاکستان جو حکومت ہے وہ بالکل سٹک ہوئی ہے، اور حکومت کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، آل شریف اور اسٹیبلشمنٹ ملٹری لیڈرشپ کے درمیان بھی دراڑیں نظر آ رہی ہیں، اور محسن نقوی صاحب اور ابصار عالم کی جو جنگ چڑھی وہ بالکل اسی طرح سے تھی۔ وہ حقیقتاً وہ یہ ہے کہ ان کے آپس میں دراڑیں موجود ہیں۔ مریم صاحبہ بھی میدان میں نکلی ہوئی ہیں، اور وہ بھی عوامی لیڈر بننے کی کوشش کر رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی بھی پریزنس ہو اور ان کی بھی قبولیت ہو۔ ان کی قبولیت جو ہے وہ 0 ہے، اور اس میں جتنے بھی سروے ہوئے عمران خان صاحب ٹاپ پہ ہیں، نمبر 1 پہ ہیں، 90% مقبولیت کے ساتھ، 93% مقبولیت کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا۔ تو کیا سہیل افریدی صاحب رانگ نمبر ہیں؟ اب یہ بات ہے، تو اس کا جواب سہیل افریدی صاحب کو اب دینا پڑے گا، کیونکہ ان کے ساتھ جب وہ آئے تھے تو شفیع اللہ جان صاحب تھے، مینا خان افریدی تھے، اور متحرک ارکان تھے، وہ بہت بڑھ چڑھ کر آ رہے تھے، لیکن آج کل وہ سب کے سب اس طریقے سے نہیں آ رہے، اور ان کی باتوں سے ایسے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی بات چیت چل رہی ہے، یا تو ان کو کوئی لالی پاپ دیا ہوا ہے، یا ان کو کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، یا ان کے باقاعدہ طور پہ کوئی بات چیت چل رہی ہے اور وہ بات چیت کو چھپایا جا رہا ہے، اور چونکہ جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کی باتیں بھی باہر نہیں آ رہی، اور بالکل خاموشی سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ تو اصل پرابلم یہی ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ رواں مالی سال 2025-26 کے پہلے 10 ماہ جولائی سے اپریل تک پاکستان کا تجارتی خسارہ 20.28% بڑھ چکا ہے، اور اس میں 31 ارب 98 کروڑ ڈالر جو ہے یہ تجارتی خسارہ ہے
پہلے 10 مہینے کا مالیاتی سال کا، جو گزشتہ بس اسی عرصے کے دوران 24 ارب ڈالر تھا۔ 24 ارب ڈالر سے بڑھ کر 32 ارب ڈالر تک وہ چلا گیا ہے، اور رواں برس پاکستان کی برآمدات میں 6.25% کمی آئی، یعنی ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے اور امپورٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ دوسری خبر اسی نوعیت کی ایک اور ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ گوش گزار کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت حکومت کے پلے کچھ نہیں ہے جی، اور حکومت کو تھوڑا سا ایک جھٹکا چاہیے۔ عوام بھی حکومت سے تنگ آ چکے ہیں، اور ہر طرح کے، یہ نہیں صرف محدود لیول پہ، ہر طرح کے لیول پہ، ہر طرح کی سوسائٹی کے تمام سیگمنٹ جو ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں اس حکومت سے۔ مہنگائی، غربت، بے روزگاری، کسان، تاجر، کاروباری، ریڑھی چلانے والے، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، پٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، سب کچھ مہنگا۔ اور دوسری طرف ایک اور خبر ہے، اور وہ ہے جناب کہ پاکستان کا تجارتی خسارہ اپریل 2026 میں 4 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا، یعنی کہ صرف ایک مہینے میں 4 ارب ڈالر جو ہے وہ تجارتی خسارہ بڑھ جاتا ہے پچھلے مہینے میں، اور یہ 46 ماہ کی بلند ترین سطح پہ ہے، یعنی کہ پچھلے 4 سال سے سب سے زیادہ یہ ہے۔ اور اس کے باوجود جو ہے جناب سہیل افریدی صاحب ہوں یا پاکستان تحریک انصاف ہو، وہ سب کے سب کوئی ایسی ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں کر رہے جس سے عمران خان جو ہیں وہ باہر آ سکیں، یا عمران خان کو کم از کم ہاسپٹل ہی پہنچایا جا سکے، یا عمران خان کی کم از کم کوئی ملاقات ہی ہو سکے، کیونکہ اس وقت بالکل معاملہ ٹھپ ہیں۔ اور ایسے لگ رہا ہے، کیونکہ یہ صرف مورد الزام ٹھہرانا سہیل افریدی صاحب کو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ سہیل افریدی صاحب کو باہر آ کے بتانا چاہیے کہ ان کو کہاں سے سپورٹ نہیں مل رہی۔ کیا ان کو پارٹی سپورٹ نہیں کر رہی؟ کیا ان کے ایم پی ایز، ایم این ایز، ٹکٹ ہولڈرز یہ سپورٹ نہیں کر رہے؟ کیا سلمان اکرم راجہ صاحب ان کو سپورٹ نہیں کر رہے؟ کیا بیرسٹر گوہر صاحب ان کو سپورٹ نہیں کر رہے؟ کیا پولیٹیکل کمیٹی ان کو سپورٹ نہیں کر رہی؟ ورنہ یہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی سہیل خان افریدی صاحب پہ ہی گرے گا۔ اور اس سے پہلے کہ سہیل خان افریدی جو ہیں ان کو رانگ نمبر کہہ دیا جائے، اور پارٹی ان کو رانگ نمبر کہہ دے، اور عمران خان صاحب کی فیملی بھی جو ہے وہ بھی ان سے فیڈ اپ ہو جائے، تو اس سے پہلے یہ سب کچھ ہو جانا چاہیے، کیونکہ اب خبریں آ رہی ہیں۔ پہلے اس کی وجہ یہ ہے کہ سہیل خان افریدی صاحب جو ہیں وہ ان کی جو اڑان تھی بہت اونچی تھی، مقبول بھی تھے، اور نوجوان بھی ان کی طرف لپکے تھے، پی ٹی آئی کے ورکرز بھی لپکے تھے، بچے بوڑھے سب، خواتین و حضرات سب کے سب ان کی طرف لپکے تھے کہ یہ امید کی کرن ہے۔ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہاں پہ بھی ان کا بڑا توتی بولنا شروع ہو گیا تھا، لیکن اب یہ ہوا ہے کہ جیسے ہی ان کا جو ہے وہ سٹیمنا کہتے ہیں جواب دے گیا، یا ان کی مومنٹم جو ہے اس میں کمی آئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے ان کو ڈسکریڈٹ کیا جائے گا، پہلے ان سے بد دل کیا جائے گا پی ٹی آئی ورکرز کے ساتھ اور پارٹی کے اندر، اور جب وہ بد دل ہو جائیں گے تو پھر ان کے خلاف ہوئے گا جی، ان پہ ہوگا حملہ، یعنی کہ ان کی وزارت اعلیٰ پہ حملہ ہوگا، ان کی لیڈرشپ پہ حملہ ہوگا، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں احمد شریف چودھری صاحب ان کے خلاف بھرپور طریقے سے اپنا اظہار خیال بھی کر چکے ہیں، اور پشاور میں بھی گئے تھے کہ ان کی یہ معاملات نہ ہو سکیں۔ اب میرے پاس ایک اور خبر ہے، اس کی طرف بھی چلتے ہیں، کیونکہ مارکہ حق بنایا جا رہا ہے جی، اور اس کے لیے 10 مئی ہے، پاکستان اور بھارت کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی۔ فیاض راجہ صاحب ہیں ہمارے بہت اچھے دوست، انہوں نے ایک اہم ترین ڈاکومنٹ سامنے لے کے آئے ہیں 1972 کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بنیان مرصوص جو ہے یہ سب سے پہلے جنرل یحییٰ خان نے استعمال کیا تھا، اور جنرل یحییٰ خان جب پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، پاکستان 2 لخت ہو گیا، اور ہماری 90,000 فوج جو ہے وہ سرنڈر کر گئی تھی، اس وقت جو اشتہار چھپا تھا اردو ڈائجسٹ میں وہ کہتے ہیں، اور انہوں نے اس اردو ڈائجسٹ کی کاپی بھی یہ چسپاں کی ہے، آج انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے فیاض راجہ صاحب نے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس اشتہار میں کیا لکھا تھا۔ پہلے تو وہ اشتہار میں، اور پہلے مجھے بھی ہوا کہ یہ بنیان مرصوص جو ہے یہ تو ابھی جنرل آصف منیر صاحب نے حال ہی میں اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا، اور اس سے پہلے یہ لفظ نہیں سنا گیا تھا، کیونکہ یہ اسلامی اصطلاح ہے قرآن مجید کی۔ جب پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا تو اردو ڈائجسٹ میں یہ اشتہار چھپتا ہے فروری 1972 میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس شکست کو قبول نہیں کرتے، یعنی کہ پاکستان 2 ٹکڑے ہو چکا،
اور پاکستان کی 90,000 فوج 2 لاکھ 90,000 فوج سرنڈر کر چکی. تو اس پہ کہتے ہیں یہ مصنوعی شکست جو سازش سے ہم پر تھوپی گئی، یعنی کہ بیانیہ اس وقت بھی بنانے کی بہت کوشش کی جاتی تھی، اور یہ کہ ہم اپنے ایمانوں اور دلوں کے محاذ ٹوٹنے نہیں دیں گے، یہ کہ اسلامی اخوت کی سچی سپرٹ کے ساتھ بنیان مرصوص جو ہے وہ بن کر رہیں گے. یہ اس وقت کا اشتہار ہے. اور پھر یہ کہ مشرقی پاکستان کا بچہ بچہ آزاد متحدہ پاکستان کی فضا میں سانس لے سکے، تو ہم یہ جد و جہد جاری کریں گے اور تمام سیاسی فرقہ وارانہ طبقاتی اور علاقائی اختلاف کو ختم کر کے ہم آگے بڑھیں گے. تو ہمارا آج کا سلوگن ہے ہر گھر محاذ، ہر شخص سپاہی. تو یہ اس وقت کا جی اشتہار ہے. تو بنیان مرصوص میرا خیال ہے کہ جو فسطائیت اس وقت برپا ہے اور مسلط کی گئی ہے، تو ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ یہ یحییٰ خان کے زمانے میں یا تو ہم نے دیکھی اور پڑھی اور کتابوں میں، تاریخ کے کتابوں میں، جو مشرقی پاکستان میں جو آپریشن ہوا تھا اور اس کا حال دیکھا تھا، اور اس وقت اس کو بھی بنیان مرصوص اس وقت استعمال کیا گیا تھا لفظ جب پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. اب بھی بنیان مرصوص کہا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ خیری کرے کہ یہ مماثلت بہت پائی جاتی ہے جی فیلڈ مارشل میں اور جنرل یحییٰ خان میں. تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.